तुक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट. آپ کو ہر چیز کا صحیح جواب آتا ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور نہیں آتا نا آپ کو. دنیا کی کئی مشکلیں, کئی مصیبتیں, کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کا جواب آپ کو نہیں آتا تھا, نہیں آتا تھا نا, لیکن ایک تھا جو آگے بڑھا اور اسے تکا لگا دیا. اگر وہ ہار گیا تکا تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, مر جائے گا. نہیں, آگے بڑھ کے بولا تو صحیح نا. وہ اتنا کرج تو لاؤ نا کہ میں بولا ہوں, میں موجود ہوں, آئی ایم ہیئر, میں ہوں. یہ بتاؤ دنیا کو تم کتنے انٹیلیجنٹ ہو, کتنے جینیس ہو, کتنے محنتی ہو. کبھی کبھار یہ نہیں چلنا تم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا میں ہوں, بس تم نظر آ جاؤ گے. انگلینڈ کے اندر ہارورڈ کی میڈم ریٹائر ہو رہی تھی 40 سال کے بعد. اسٹوڈنٹ سے کہا میڈم 40 سال کا تجربہ ہے, دنیا کی 5ویں بڑی یونیورسٹی کی آپ میڈم ہے, ایک لائن میں بتائیں ہم کیا کریں. جاتے ہوئے اس نے مڑ کر کہا تھا نظر آؤ, آگے بیٹھو, ٹیچر کو پتا ہو یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, لوگوں کو پتا ہو یہ کون ہے, نظر آؤ, ایسے رہو کہ نظر آؤ. آج کل دنیا کس چیز کی بتائیں, نہیں دکھو گے تو کیسے بکو گے. کیا ہے آپ کے اندر مجھے نہیں پتا, کون سی صلاحیت. اچھا بولتے ہو, بولو گے نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا. اچھا لکھتے ہو, لکھو گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا. تکا عام چیز نہیں ہے, یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف. بول دو کیا ہوگا. آج کا نوجوان کو اپنی شناخت نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کریں, میڈیا کی, سوشل میڈیا کی نظر سے نہ دیکھیں. آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں, کیا کچھ ہے, آپ ڈو یو نو ہو یو آر, آپ ہیں کیا, آپ کون ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا انالیسس کرنا ہے, ہو ایم آئی. آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, فائنانس آفیسر ہیں, سب صحیح ہے. سب سے پہلی آپ کی شناخت کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اور آج پوری دنیا میں جو کوئی پٹائی لگ رہی ہے اس میں آپ کا نام نہیں پوچھا جا رہا, صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان ہے تو اس کو مارو. یہ شناخت اہم ترین ہے. اور اس شناخت کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنی شناخت کو بڑا کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. ایم بی بی ایس کے بعد ایف سی پی ایس پارٹ 1 کرتا ہے, پارٹ 2 کرتا ہے, ساری دنیا اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے. انجینئر انجینئرنگ کے بعد باہر چلا جاتا ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے. وہ جو اس کی شناخت ہے سارے اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, سر جھکا کے ڈاکٹر صاحب. ماں بھی عزت کر رہی ہے, محلے دار بھی عزت کر رہے ہیں, اور وہ اپنی ڈگری کو بڑھا رہا ہے. یہاں پہ پرو وی سی صاحب ہیں کے, ان سے ایک دفعہ ملنے میں گیا, ان کے پاس اتنا بڑا جرنل پڑا ہوا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے, کہتے یہ نیا آیا تو میں پڑھ رہا ہوں, مزید پڑھ رہا ہوں. میرے خیال میں پاکستان کا ٹاپ کا آرتھوپیڈک سرجن ہوگا وہ, جو ہڈیوں کا علم اس کے پاس ہے نا. میرا گمان ہے, 25 سال ہو گئے مجھے میڈیکل فیلڈ میں, اس سے بڑا شاید نہ ہوگا پاکستان میں, اس کے برابر کے ہو سکتے ہیں. اور وہ مزید پڑھ رہا ہے, کیوں, تاکہ اس کی شناخت مضبوط رہے, وہ بھول نہ جائے. اب مجھے بتاؤ آپ سارے, آپ نے اپنی اسلام والی شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے آج تک کیا کیا؟ کوئی کورس کیا؟ دن میں کتنی بار فخر کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ کتنی بار یاد آتا ہے آپ کو؟ How many times you recall that I have a basic identity and this identity is that I am a Muslim? آپ کی شناخت کیسے آپ کے پاس آئے گی جب تک آپ کو شناخت کا فخر ہی نہیں ہوگا؟ تو اپنے ساتھ بیٹھا کریں, اپنے مقصد کو پہچانے. میری ویڈیو دیکھیں سبحان تاری یوٹیوب چینل کے اوپر, ویل مچھلی والی, 1 ملین ویوز ہے اس کے, جس میں نے بتایا کہ 1,36,000 کلو والی ویل مچھلی جب مرنے لگتی ہے پھر پیراسائٹ وارم آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے جسم میں چپک کے اس کا گوشت کو کھیڑتے ہیں. پھر زومبی وارمز آتے ہیں, مردہ کھانے والے کیڑے, وہ اس کو کھا جاتے ہیں. پھر پیراڈیٹری وارمز آتے ہیں, سمبیوٹک وارمز آتے ہیں. 100 سال کے اندر اس کا پورا وجود وہ زمین کے اندر جذب ہو کے مخلوق کے پیٹ پہ چلا جاتا ہے. مر گئی, 15,000 جانوروں کو کھانے کا بندوبست کر گئی. اور جب زندہ تھی اتنے بڑے وجود کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو سیکویسٹر کرتی تھی, اور جب چلتی تھی اتنی بڑی ہے, جب چلتی تھی نا زمین کے نیچے سمندر کے مٹی کو ہلا دیتی تھی تو مٹی کی فرٹیلیٹی کا سبب بنتی تھی, زرخیز کرتی تھی. اس کا ایک کام ہے, ایک مقصد ہے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے امانت پیش کی تھی پہاڑوں پر, آسمانوں پر, سمندروں پر, سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. آپ نے آگے بڑھ کر کہا تھا مالک میں اس کو لیتا ہوں. سورج چمکتا ہے کیونکہ چمک ہی سکتا ہے, پہاڑ کھڑا ہے کیونکہ کھڑا ہی رہ سکتا ہے, فرشتے عبادت کریں کیونکہ عبادت ہی کر سکتے ہیں. آپ تو ایسے بے بس و لاچار یا ایسے تو نہیں بنائے گئے. پہاڑوں کی بات کر رہا ہوں, ہاتھ اٹھائے میں نے, چاہوں تو تھپڑ مار دوں, چاہوں تو آپ کو پکڑ کے اٹھا لوں. زبان کھولی ہے میں نے, گالی نکال دوں, درود پڑھ دوں.
میرے پاس چوائس ہے. اللہ کی عبادت کرنا بھی چوائس ہے. دیکھو بہت سے لوگ نہیں کرتے. یو ہیو دا چوائس. اپنی آئیڈینٹی کو پہچانا میرے دوست, اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ کا اس زندگی کے اندر مقصد کیا ہے. ہر وہ بندہ جو آئیڈینٹی کو پہچانتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. بیج بڑا اچھا ہو, غور سے سننا, بیج بڑا اچھا ہے, کھاد بہترین ہے, سورج بھی نکلا ہوا ہے, لیکن کسان محنت نہیں کرے گا نا, فصل نہیں اگ سکتی. محنت بڑی ضروری ہے, اور محنت کو اپنا شعار بنانا یہ بہت آسان ہے. آپ روز کام کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں, آپ رکے نہیں. آپ کے اوپر چربی اور اوجڑی رکھ دی گئی, آپ رکے نہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ساری اولاد وصال فرما گئی, صرف سیدہ کائنات, آپ رکے نہیں. پتھر برسائے گئے, آپ رکے نہیں. مقصد اپنا وہی رکھا. ابھی یہ چاند پر گئے نا, تو جس نے ان کی ٹریننگ کی تھی نا, 4 سال کی ٹریننگ ہوئی تھی ان چاروں کی, اس کے انٹرویوز میں نے پڑھے اور سنے ہیں. یہ جو خلاباز ہوتا ہے نا, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس میں انجینئرنگ کی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, پلمبر بھی ہوتا ہے, کھانا بھی پکا سکتا ہے. اور ان کو غاروں میں رکھا گیا ہے, انٹارکٹیکا میں برف کے غاروں میں رکھا گیا. کچھ اگر ہو جائے تو تمہاری پریکٹس ہو. تو اس نے بتایا کہ ان خلابازوں کا نا دماغ عام بندوں کی طرح نہیں ہوتا. غور سے سننا, بہت اہم بات بتانے لگا. ان کے دماغ میں نا کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں, کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. یعنی اس خلاباز سے پوچھا گیا کہ تم ابھی اپنے گھر سے جا رہے ہو, خلا میں جا رہے ہو, لاکھوں کلومیٹر دور, ہو سکتا ہے تم اپنے گھر واپس نہ ہو, جہاز پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے. کہتا مجھے تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے, مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے, میں تو اوپر جا رہا ہوں, ادھر کام کرنا ہے. یعنی اس نے اپنے ذہن کے خانے بنائے ہوئے ہیں, کمپارٹمنٹس ہیں. خوف ایک خانے میں ہے, ایڈونچر ایک خانے میں ہے, کام کرنے کا جذبہ ایک خانے میں ہے. وہ ملاتا نہیں ہے خانوں کو, وہ الگ سے ہے, وہ الگ سے پروسیس ہو رہا ہے, الگ سے پروسیس ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گھر میں کوئی پرابلم ہے اور آپ مسجد میں آئے, آپ نے گھر والی پرابلم یہاں آ کے سنانا شروع کر دی. آپ کا موڈ آف ہے, مسجد میں تو موڈ آف نہیں ہونا چاہیے, وہ گھر کا مسئلہ تھا. آپ آفس گئے, آپ کے گھر میں جو لڑائی ہوئی, آفس جا کے آپ لوگوں سے بھی لڑنا شروع کر دیتے. کیوں؟ آفس آفس ہے, گھر گھر ہے, الگ الگ کیوں نہیں رکھتے؟ گھر میں فوتگی ہوگی, بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, لیکن بس اب نکل آئے اس سے باہر, نارمل کریں اپنے آپ کو. اس دنیا میں سب سے بڑی اسکل یہ ہے کہ جب 1000 وجوہات ہوں پریشان ہونے کی, آپ نے پریشان نہیں ہونا, اپنا موڈ ٹھیک رکھنا ہے. دس از موسٹ امپورٹنٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے, وہاں پر پتھر برسائے گئے, آپ کا نالان پاک خون سے بھر گیا. کتنی بڑی بات ہے, آج کوئی ایک چھوٹی سی بات کر دے اس کی نسلوں کو اڑا دیتے ہیں ہم. اور پتھر برسائے گئے, خون بھر گیا. فرشتہ آ کے پوچھتا ہے, ہاں یا رسول اللہ دیکھا گیا سارا کچھ, ان کو کرش کر دے, مار دے, ان کو تباہ کر دے. دیکھو ذرا کیا بات ارشاد فرمائی. نہیں, میں اس لیے نہیں بھیجا گیا, یہ نہیں ایمان لائے تو ان کی اولاد میں لوگ ایمان لے آئیں گے. ٹرائی ٹو فکس دس گلچ ان یور برین. تو محترم سامعین کرام, یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی آئیڈینٹی یہی ہے کہ آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو دین اسلام کے قریب کریں. کسی نے آپ کو, کسی نے کچھ نہیں چھوڑنا, آپ مسلمان ہیں. اگر آپ ایک اچھے طالب العلم بننا چاہتے ہیں, اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں, اچھا باپ بننا چاہتے ہیں, اچھا شہری بننا چاہتے ہیں, اچھا ورکر بننا چاہتے ہیں, اتنا کچھ اچھا بننے کو چھوڑیں, صرف اچھا مسلمان بن جائیں, خود بخود سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اچھا مسلمان اچھا شوہر ہوتا ہے. اس نے سنا وہ نبی پاک نے فرمایا تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اچھا مسلمان اچھا طالب العلم ہوتا ہے, کیونکہ اس نے نبی پاک کا فرمان سنا ہوا ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, مجھے علم نافع کثیر عطا فرما. اچھا مسلمان اچھا شہری بھی ہوتا ہے. نبی پاک کی حدیث پاک ہے, سنو, نبی پاک فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو دنیا کے لیے بہترین ہے.